امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، برگیجے مسالی۔ ماہر، جس کے والد کو دنیزلی شہر میں خورشید کلیمچی نے قتل کر دیا تھا، 20 سال بعد ایک پولیس انسپکٹر کے طور پر واپس آیا ہے، جو اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے پہلے دن واپسی پر اس کا خورشید کی بیٹی جان فضا نامی ایک مسحور کن لڑکی سے سامنا ہوا اور وہ فوری طور پر محبت میں گرفتار ہو گیا۔ جیسا کہ ماہر اس اصرار عورت کو تلاش کرتا ہے، وہ خورشید پر بھی گہری نظر رکھتا ہے، اس کے پھسلنے کا انتظار کرتا ہے۔ ماہر کو احساس ہے کہ اس کا موقع خورشید کی بیٹی کی شادی میں آئے گا، لیکن جو وہ نہیں جانتا وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، جو ایک غیر متوقع موڑ سے بھری ہوئی رات کا آغاز ہوگا۔ نمبر 9، سیاہ قلب۔ سمرو نے ان بچوں کو چھوڑ دیا جنہیں اس نے چھوٹی عمر میں جنم دیا اور اپنے لیے ایک نئی زندگی اور خاندان بنایا۔ میلک اور نوح نے اپنی ماں کی شناخت اپنی دادی کے آخری الفاظ سے سیکھی اور اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ سمرو، جس کی شادی اب کیپاڈوشیا کے ایک امیر ترین تاجر سامت سے ہوئی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی شاہانہ زندگی جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم سامت کے بیٹے کے بارے میں اس کی پہلی شادی جیہان سے مختلف منصوبے ہیں۔ میلک اور نوح کے راستے، جو اپنی ماں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، غیر متوقع طور پر جیہان اور اس کی ہچکچاہٹ والی منگیتر سیویلائے کے ساتھ گزر جائیں گے۔ نمبر 8، لیلا، حیات، اشک، عدالت۔ نوجوان لیلا کی زندگی اس وقت تباہی سے دو چار ہو جاتی ہے جب اس کے والد حلمی نے نور سے شادی کر لی، جو ایک بار لیلا کی مرحوم والدہ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ محبت میں اندھا ہو کر حلمی کو لیلا کی نئی سوتیلی ماں کا عذاب نظر نہیں آتا، جو ان کے گھر کو ایک زندہ ڈراؤنے خواب میں بدل دیتا ہے۔ افسوسناک طور پر حلمی کو بہت دیر سے احساس ہوتا ہے کہ نور وہ نہیں ہے جو وہ نظر آتی ہے۔ اپنی غلطی کی قیمت اپنی زندگی سے ادا کر رہا ہے۔ بے گھر اور اکیلی رہ گئی لیلا نے اس عورت سے بدلہ لینے کی قسم کھائی جس نے اس کے خاندان کو تباہ کر دیا اور اس کی زندگی چرا لی۔ نمبر 7، ازاک شہر۔ عالیہ البورا اپنے مرحوم شوہر کے جنازے اور اپنے 5 سالہ بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کی آخری وصیت پوری کرنے کے لیے ماردین پہنچتی ہے۔ تاہم یہ آمد واپسی کے ایک نقطہ کی نشاندہی کرتی ہے اور البورا سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ البورا قبیلے کا سربراہ جیہان البورا عالیہ کی جدوجہد سے لا تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے اسے اپنے بچے کو لے کر جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ماضی کی تاریکی، پوشیدہ رازوں اور خطے کی تلخ حقیقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے عالیہ البورا اپنے آپ کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان کے ساتھ ایک شدید جدوجہد میں پھنسا ہوا پاتی ہے۔ نمبر 6، صاحب فضلت۔ 6 بہن بھائیوں کی کہانی، عزیزے، کیمو، زیلیہا، فیدان، سامت اور بالم، جو اچانک اپنے والدین کو کھونے کے بعد متحد رہنے اور زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کرتی ہیں۔ ان کے سانحے کی جڑیں ان کے والدین بالا اور رفت سے ملتی ہیں، جن کی ممنوعہ محبت کا آغاز ماردین کے ایک گاؤں سے ہوا تھا۔ رفت ایک ٹیچر بالا سے محبت کرتی ہے، لیکن ماردین کے امیر ترین خاندان کا امیر اور جنونی بیٹا یاووس اسے اغوا کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ بدسلوکی کے باوجود بالا رفت کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے اور وہ جنگل میں ایک ویران زندگی بسر کرتے ہیں۔ 6 بچوں کو سکون سے پالتے ہیں، تاہم یاووس کا بدلہ ان کی دنیا کو تباہ کر دیتا ہے جب وہ ان کو ڈھونڈتا ہے اور ان پر حملہ کرتا ہے۔ نمبر 5، شاکر پاشا آئلیسی۔ یہ سیریز شاکر پاشا خاندان کی سچی کہانی پر مبنی ہے، ایک عثمانی خاندان جو صرف 20ویں صدی کے چند عظیم فنکاروں کو جنم دینے کے لیے اسکینڈل سے بکھر گیا تھا۔
1911 میں ثاقب پاشا ایک ریٹائرڈ عثمانی کمانڈر اور تاریخ کے مصنف تھے جو بیوکاڈا میں مقیم تھے، جہاں ان کا بڑا بیٹا جیوات ایک اٹالین بیوی کے ساتھ آکسفورڈ سے واپس آتا ہے۔ وہ سب خاندانی ولا میں اکٹھے رہتے ہیں، جہاں بوہیمین جیوات کا اپنی فوجی والد سے اختلاف بڑھتا جا رہا ہے، جو جیوات کی بیوی اور طرز زندگی کو ناپسند کرتا ہے۔ لیکن جیوات کی بیوی بڑے آدمی سے متاثر ہوتی ہے اور وہ مزاحمت کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اس طرح واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جس نے شاکر پاشا خاندان کو الگ کر دیا، جو ان کی شاندار کہانی کا صرف آغاز ہے۔ نمبر 4، جان بورجو۔ یہ سیریز ایک کامیاب وکیل محمد کی پیروی کرتی ہے جب وہ اپنی ماں کی موت کے بعد اپنی الگ بیٹی دعا سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ راستے میں طویل عرصے سے دبے ہوئے راز سامنے آتے ہیں جس سے ان کی زندگیوں کو تباہ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ خاندان کا نازک توازن اس وقت بکھر جاتا ہے جب جلال کا چھپا ہوا معاملہ سامنے آتا ہے۔ ہنگامہ آرائی ہوتی ہے۔ دیر اثنا اس کی بیوی خاندان اپنے ارد گرد کے انکشافات سے بے خبر تمام مشکلات کے خلاف خاندان کو اکٹھا رکھنے کے لیے لڑتی ہے۔ نمبر 3، کرال کائبیدر سے۔ یہ سیریز کینان باران کی پیروی کرتی ہے، جو ایک کامیاب وکیل اپنی بیوی خاندان کے ساتھ پریشان کن شادی میں مصروف ہے۔ اس کے معاملات اسے اپنی عزت نفس کا سامنا کرنے پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ کینان کی زندگی ایک غریب پس منظر سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان خاتون فادی نے بدل دی ہے۔ ان کا رشتہ ایک زوال کی طرف جاتا ہے جو کنٹرول اور آزادی کے درمیان طاقت کی کشمکش کو تلاش کرتے ہوئے سب کچھ بدل دیتا ہے۔ نمبر 2، سستالی جیلان۔ جیلان ایک نوجوان، خوبصورت اور غریب عورت ہے جسے کم عمری میں شادی پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ چھوٹے یوسف کی ماں، وہ اپنے بیٹے کی خاطر اپنے بے روزگار، دھوکے باز اور خام شوہر نجمی کو برداشت کرتی ہے۔ 7 سالہ یوسف ذہین، دلکش اور نرم دل ہے۔ دیر اثنا جیلان خفیہ طور پر ایک پیشہ ورانہ صحت کے اسکول میں پڑھتی ہے۔ جب وہ گریجویٹ ہونے کے بعد فرار ہونے کا ارادہ رکھتی ہے، جیلان اور اس کے بیٹے کو نجمی کے ہاتھوں تکلیف اٹھانے والے تشدد اور مصائب پر آنکھیں بند کرنے سے انکار کرنے والا واحد شخص اس کا بوڑھا باپ ویسی ہے۔ اپنے خاندان کی کفالت کرنے اور اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے جیلان آتماکا بیکری کی بوڑھی والدہ کے لیے گھریلو ملازمہ اور نگہداشت کرنے والے کے طور پر کام کرتی ہے۔ نمبر 1، اشرف رویہ۔ بچپن میں اشرف کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی جسے وہ رویہ کہتا تھا، اور اس کی تلاش میں وہ برسوں گزار دیتا ہے۔ صرف راستے میں ایک طاقتور مافیا شخصیت بن جاتا ہے۔ دیر اثنا نیسان ایک مثالی میوزیشین اشرف کے ہوٹل میں منعقدہ ایک شادی میں پرفارم کرنے کے بعد خود کو شدید خطرے میں پاتی ہے۔ اشرف نیسان سے محبت کرنے لگتا ہے، اس بات سے بے خبر کہ وہ طویل عرصے سے کھوئی ہوئی رویہ ہے جس کا وہ برسوں سے پیچھا کر رہا ہے، اور ایک پولیس کی مخبر۔ محبت، دھوکہ دہی اور طاقت کی کشمکش کے بھنور میں پھنسے ہوئے اشرف کو اپنی مجرمانہ سلطنت اور اپنے جذبات دونوں کے ساتھ ایک ظالمانہ حساب کتاب پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔